السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا یہ چینل اسلامک انسپائریشن کے نام سے جو ہے یہ اسلامک ویڈیو کے ریلیٹڈ بنایا گیا ہے۔ آپ کو اس چینل پر آقا تاجدار کائنات کی زندگی کے حوالے سے بتایا جائے گا، اسلام کی تاریخ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایران کے بارے میں انفارمیشن دی جائے گی۔ سب سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چھٹی صدی عیسوی میں مملکت ایران کا حدود اربع کیا تھا، یہ کن ممالک اور علاقہ جات پر مشتمل تھا۔ چھٹی صدی عیسوی میں مملکت ایران کا حدود اربع وہ نہیں تھا جو آج کے ایران کا ہے۔ موجودہ دور کی بہت سی آزاد مملکتیں اس وقت ایران کا ایک حصہ تھی۔ ول ڈیورنٹ اپنی مشہور کتاب دا ایج آف فیتھ میں رقم تراز ہے، وہ کہتا ہے کہ تیسری صدی عیسوی کا ایران مندرجہ ذیل ممالک پر مشتمل تھا: افغانستان، بلوچستان، سوریانہ، بلخ اور عراق۔ موجودہ پرشیا جس کو فارس کہتے ہیں، یہ اس وقت کی مملکت کا ایک جنوب مشرقی صوبہ تھا۔ اس کو ایران کہنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ آریوں کا ملک تھا۔ ایران کا لفظ آریانہ سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے آریاؤں کی سرزمین۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 9ویں صدی قبل مسیح میں آریائی نسل کی ایک شاخ جنوبی روس سے چل کر مغربی ایران کے سلسلہ کوہ زاگروس کے وسطی علاقہ میں آباد ہوئی۔ اسی جغرافیائی نسبت کی وجہ سے یہ لوگ ماد کہلائے۔ اسی نسل کی ایک دوسری شاخ مشرقی ایران میں وارد ہوئی۔ یہ لوگ صوبہ کرمان سے ہوتے ہوئے پارس یعنی فارس آئے اور پارسی کہلائے۔ موجودہ ایران کا رقبہ 6,28,000 مربع میل ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے ایران کا رقبہ کتنا بڑا ہوگا۔ اہل ایران کے مذہبی عقائد۔ ایران کے جس تاریخی عہد سے ہم بحث کرنا چاہتے ہیں وہ ساسانی خاندان کی حکمرانی کا عہد ہے۔ اس خاندان کی شہنشاہیت کا مؤسس اول اردشیر تھا۔ اس نے 28 اپریل 224 میں تیزفون کو فتح کیا، اور جب وہ اس شہر میں فاتحانہ شان و شوکت سے داخل ہوا تو اس نے اشکانی خاندان کے جانشین ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس طرح ساسانی خاندان کی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ اہل ایران کے عقائد کے بارے میں بریگیڈیئر جنرل سر پرسی سائکس نے اپنی کتاب ہسٹری آف پرشیا میں لکھا ہے: آریہ قوم مظاہر پرستی کا شکار تھی۔ روشنی، شفاف آسمان، آگ، ہوائیں، حیات بخش بارشیں، ان سب کی مقدس معبودوں کی طرح پرستش کی جاتی تھی، جبکہ ظلمت اور قحط سالی کو ملعون دیو تصور کیا جاتا تھا۔ اس مشرکانہ نظام میں آسمانوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ سورج کو آسمان کی آنکھ کہا جاتا تھا اور روشنی کو آسمان کا فرزند۔ آسمانی دیوتا وارونا، جسے یونانی یورانوس کہتے تھے، اس کو سب سے بڑے خدا کی حیثیت سے پوجا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مترا جو روشنی کا دیوتا تھا، اس کی بھی پوجا کی جاتی۔ وارونا اور مترا کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ انسانوں کے دلوں کے حالات اور ان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے، اور پھر وہ دونوں سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ اس مظاہر پرستی کے دور میں زرتشت کا ظہور ہوا۔ یہ ایران کے قدیم مذہب کا بانی ہے۔ کچھ عرصہ قبل اسے ایک فرضی شخص سمجھا جانے لگا تھا جس کا کوئی حقیقی وجود نہ تھا، لیکن اب ایسے دلائل و شواہد مل گئے ہیں جن کی بنا پر موجودہ دور کے مورخین اور محققین اسے ایک حقیقی شخص یقین کرنے لگے ہیں۔ زرتشت آذربائیجان کے صوبہ کا باشندہ تھا۔ اس کی پیدائش یورومیا جھیل کے مغربی کنارہ پر ایک قصبہ میں ہوئی۔ اس کا نام بھی یورومیا تھا۔ اس کا عہد شباب تنہائی اور خلوت گزینی میں بسر ہوا۔ اس وقت وہ ہمیشہ غور و فکر میں مصروف رہتا۔ اس اسنا میں اسے خواب میں 7 مرتبہ بشارتیں ہوئیں، جس کی بنا پر اسے یقین ہو گیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے منصب پر فائز کیا ہے، اور اس نے اس کا اعلان بھی کر دیا۔ ابتدائی طویل سالوں میں اسے بہت کم کامیابی ہوئی۔ پہلے 10 سالوں میں اس کے حلقہ عقیدت میں صرف ایک شخص داخل ہوا۔ اپنے آبائی وطن میں اپنی دعوت کی کامیابی سے مایوس ہو کر اس نے مشرقی ایران کا سفر اختیار کیا۔ وہاں صوبہ خراسان کے شہر کشمار میں اس کی ملاقات وستاسپ سے ہوئی، جو وہاں کا حکمران تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس کو فردوسی نے اپنے شاہنامہ میں گستاسپ کے نام سے یاد کیا ہے۔ پہلے اس بادشاہ کے وزیر کے 2 لڑکے اور اس کی ملکہ اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ درباری علماء کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا۔ انہوں نے اپنے جادو کے زور سے اس پر غلبہ پانا چاہا، لیکن سب کو رسوا کن شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار بادشاہ بھی اس کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ گستاسپ اس کا دستِ راست ثابت ہوا۔ اس کی وجہ سے اس مذہب کو ترقی اور عروج نصیب ہوا۔ اسی اسنا میں وسط شیعہ کے تورانیوں نے ایران پر حملے شروع کر دیے۔ ایک روایت کے مطابق تورانیوں اور زرتشتیوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ جدید سبزوار کے قصبہ کے مغرب کی طرف ایک میدان میں لڑی گئی۔ تورانیوں نے جب دوسری مرتبہ حملہ کیا تو زرتشت، جو اپنی عزت و ناموری کے عروج پر تھا، بلک کے مقام پر قتل کر دیا گیا۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ زرتشت قربان گاہ پر اس وقت مارا گیا جب اس کے گرد اس کے عقیدت مندوں اور ارکیوں کی ایک کثیر تعداد تھی۔